محترم اشفاق صاحب فرماتے ہیں، بلندی کی طرف جاتے ہوئے راستے میں پھولوں کے بیج پھینکتے جاؤ، زوال کا سفر پرسکون رہے گا۔ اگر کانٹے پھینک کر جاؤ گے تو واپسی کا سفر تو ہر صورت طے کرنا ہوتا ہے۔ مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو میرے دشمن ہیں، محتاط ان لوگوں سے رہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہوئے ذہن میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ جب کسی انسان کے لیے ہمارے دل میں کڑواہٹ آ جاتی ہے تو اس کے لیے برا بولنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور برا بولنے سے پہلے یہ تک نہیں سوچتے کہ ایک وقت وہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا تھا۔ یا اللہ، مجھے لوگوں کی حقیقتیں نہ دکھا کہ اس سے میرا دل جلتا ہے، مجھے خاموشی سے میری لا علمی میں ان کے شر سے محفوظ فرما۔ جب تمہارے اندر کی خاموشی بڑھ جائے اور باہر کا شور بھی سنائی نہ دے تو دل کو ذکر الہی سے آباد کر لو، اپنے مقصد کو پا جاؤ گے۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کسی کے لیے کتنا کرتے ہیں، وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ نہیں کرتے۔ ضرورت سے زیادہ اچھے بنو گے تو ضرورت سے زیادہ استعمال کیے جاؤ گے۔ ضد سے حاصل کی گئی خواہش کبھی بھی خوشی نہیں دیتی۔ سنا تھا روز قیامت کوئی کسی کا نہیں رہے گا، مگر یہ معاملہ تو دنیا میں دکھائی دے رہا ہے۔ اپنی زبان سے نکلے الفاظ کی ذمہ داری تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری کسی طور پر نہیں لی جا سکتی۔ کالی اینک لگا کر دنیا کو کالا کہنا کچھ لوگوں کی تربیت میں شامل ہوتا ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر ایک کے لیے دعا کرنے والے بن جاؤ، خدا تمہیں صاحب دعا بنا دے گا۔ جو تمہارے نصیب میں نہیں وہ تمہیں ملے گا بھی نہیں، چاہے وہ تمہارے دو ہونٹوں کے درمیان میں ہی کیوں نہ ہو۔ کچھ لوگ نظر کی روشنی کی طرح ہوتے ہیں، وہ ساتھ ہوں تو اندھیروں میں بھی راستے مل جاتے ہیں۔ ابن العربی فرماتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں کس کس مقام پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی، بس وقت کے ساتھ ہم مضبوط ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ ہمیں آسان لگنے لگتی ہے۔ کوئی احمق شخص آپ سے کسی رائے کا طلبگار ہوتا ہے تو اس کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو وہی رائے دیں جو اس کے ذہن میں ہے۔ جب انسان محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں خدمت کرنے کی تمنا ابھرتی ہے، قربانی کا مادہ بڑھتا ہے۔